آج کا جو آپ لوگوں کی بیٹھک ہوئی اس میں اٹینڈنس تو کم تھی پی ٹی آئی کی، لیکن اس کے بعد آپ لوگ حکومت کیا امید ہے کہ اس مذاکراتی پروسیس سے کچھ نکلے گا؟ اور ساتھ ہی یہ کہ آپ لوگ کئی بار یہ بیان جاری کر چکے ہیں کہ دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، تو اب ان کی طرف سے سول نافرمانی کال کو بھی روکا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک سازگار اور مؤثر ماحول ہے پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب پہلے دن سے پرائم منسٹر شہباز شریف چاہے وہ اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، تب بھی وہ بات چیت کی بات ذکر کرتے تھے کہ مل جل کے ملک کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے. اور ایپیکس کمیٹی میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا، فلور آف دا ہاؤس میں بھی ذکر کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی فتح ہے کہ وہ جماعت جو کہ پولرائزیشن میں بلیو کرتی تھی، جو کہ کہتی تھی کہ ہم چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور جس کا موقف تھا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو صاحب حیثیت ہیں اور جن کے پاس جو ہے کوئی کنٹرول ہے یا جو کچھ جو ہے وہ حکومت جو چلا رہے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم گورنمنٹ کا جو سٹانس یا پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو سٹانس پہلے دن سے تھا کہ بات چیت کرنی چاہیے، اس کو تقویت ملی ہے. پھر حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے، جس کے اوپر یہ خود پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ انگلیاں اٹھتی تھی، اس کو بھی تقویت ملی ہے. اور ایک اچھا ماحول پیدا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہ ہم اپنے مسائل جو ہے بجائے کہ ڈی چوک کی طرف دھاوا بولیں صوبے کے وسائل کے اوپر، یا پھر جو ہے وہ ہم ایک انتشاری باتیں کریں کہ پگڑیاں جو ہے وہ ہم نے کفن باندھ دیے ہیں پگڑیوں کی جگہ اور جنازوں کی تیاری کر لی ہے. اس طرح کی گفتگو کے بجائے پارلیمنٹ کے اندر بات چیت کی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی لیکن رانا صاحب ابھی بھی دونوں طرف سے یہ بات تو سامنے آئی، پی ٹی آئی کا یہ اس بات پہ تو فوکس ابھی بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی فائنل بات ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ حتمی طور پہ ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. سو آپ نہیں سمجھتے کہ صرف ظاہری فیسز ہی ہیں یہ حکومتی اتحاد کے جو بیٹھے ہوئے ہیں آن دا فیس آف اٹ ملاقات بات چیت کے لیے، آخری فیصلے کی امید دونوں طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے یہ بڑا ایک خوشائن چیز ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں. اور دیکھیں جو بیٹھے ہیں انہوں نے ہی بات چیت طے کرنی ہے نا. اب یہاں کوئی آبویسلی یہاں جو کمیٹی ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی جو ہے وہ مشورہ کرے گی، اور ہر جماعت جو ادھر وہاں بیٹھی ہوئی ہے، بہت ساری جماعتیں ریپرزینٹڈ تھیں، وہ بھی اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گی، ان پٹ یہاں لے کے آئیں گے. لیکن ایک جمہوریت کی فتح ہے اور میں سمجھتا ہوں پازیٹیو جو ہے وہ ایک جیسچر ہے. ماحول آپ اس کو مثبت پیش رفت سمجھتے ہیں؟ جی. فیصل چوئی صاحب سے فیصل صاحب، آپ کی خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہے سارے پروسیس کے حوالے سے، وہ کیا خیالات رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں. سو ان کے بنیادی نقطے کیا ہیں؟ ہمارے سامنے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ رکھا گیا، دوسرا تھا قیدیوں کی رہائی، لیکن عمر ایوب صاحب تو آج کہہ رہے تھے کہ نئے الیکشنز بھی کروائے جائیں. اب 2 تاریخ کو جو چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی پیش کرے گی، اس میں کیا یہ 2 ہی نکات ہوں گے اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی؟ دیکھیں مینلی 2 نکات رکھے ہیں مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے، اور یہ مذاکرات بھی عمران خان صاحب کی ٹیسٹ اپروول سے ہو رہے ہیں، ان کی ہدایات کے اوپر ہو رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی بھی انہوں نے فارم کی ہے اور جو اس کا ایجنڈا ہے وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے. جہاں تک رہائی کا تعلق ہے تو یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت سے کوئی رعایت نہیں چاہتے ہیں. ہم آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پرسیکیوشن کی بجائے پروسیکیوشن کرے، اور ہمارے خلاف جو جعلی جو کیسز ہیں، جو جھوٹے کیسز ہیں جن کو انویسٹیگیٹ پولیس کر رہی ہے اور پولیس ہی مدعی ہے ان کیسز کی، اس کو ایز پر لا، کیونکہ وہ سارے کیسز میں ایویڈنس نہیں ہے، تو ہمارے خلاف کنکوکٹ نہ کیا جائے، یعنی ہمارے خلاف کوئی گھڑا نہ جائے کیس. اگر کوئی جینوئن کیس ہے تو اس کو سامنے لایا جائے. عمران خان صاحب کے اوپر جیل کے اندر تقریباً 100 سے زائد پرچے کر دیے گئے ہیں. بیگم بشرا کے اوپر بھی کافی سارے کیسز ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے، اور ہمارے کارکنان جو ہیں، ہمارے جو رہنما جیسے لاہور میں قید ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ قید ہیں، جن کو 9 مئی کے ایک پریکٹیسائزڈ ایونٹ میں رکھا گیا ہے اور اس میں ان کی سزا سے زیادہ ان کو جیل میں رکھ لیا گیا ہے. تو وہ اچھا فیصل صاحب، یہ بھی آج ایک سوال ہے کہ آپ
اگر آپ قطع کلامی کی آپ سے معذرت، آج یہ بھی سوال ہے کہ جو آپ کی اسد کیسر صاحب کے علاوہ لیڈرشپ ہے وہ اس مذاکراتی عمل میں کیوں شریک نہیں ہوئی؟ علی امین گنڈا پور بھی نہیں آئے ہیں، سلمان راجہ صاحب بھی نہیں آئے، عمر ایوب صاحب جو بعد میں پریس کانفرنس میں موجود تھے وہ بھی نہیں آئے، اور اس بارے میں بھی بتائے گا کہ خان صاحب کو یہ فکر کیوں ہے کہ اگر حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کی تصویر نہیں بننی چاہیے، بند کمرے میں بے شک بات کر لیں؟ نہیں، یہ تصویر والا جو واقعہ ہے یا جو بات ہے یہ کانٹیکس میں تھی. یہ محسن نقوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی علی امین صاحب کے ساتھ، تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر ہمارے ورکرز کو بہت زیادہ تحفظات ہیں اور ان پہ جو یہ ڈی چوک کا میسیکر ہے اس پہ بھی ڈائریکٹلی الیج کیا جاتا ہے ان کو. لہٰذا ان کے ساتھ جو تصویر ہے وہ اس طرح سے جو بیکاز وہ معاملات جو اس طرح سے آئے تھے اس کو، لیکن آپ کے ورکرز کو تو آپ کے تمام مخالفین سے اختلاف ہے فیصل صاحب. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے کارکنان کے ہاتھوں ایک آپ لوگوں کے لیے ضرور ایک چیلنج رہتا ہے کسی بھی سیریس سطح کے اوپر انگیج کرنے میں؟ جس پارٹی میں کارکنان کی عزت ہو اس میں کارکنان سے جو ہے ان کی ڈیمانڈز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ہم وہ پارٹی تو نہیں ہے جو کہ خاندانی پارٹی ہو، ہم تو ورکرز کی پارٹی ہیں اور ورکرز ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. لہٰذا ہم ورکرز کی رائے کو، ورکرز کے نقطہ نظر کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور دینی چاہیے بھی. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ رانا صاحب سے جی آپ مکمل کر لیں. دوسرا جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ تھا، اگر آپ کوئکلی ایک مجھے ہنٹ دے دیں میں میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. میں ریاست علی اعزاز صاحب کو اس گفتگو میں شامل کرتی ہوں. ریاست علی اعزاز صاحب، ایک موقف جو فیصل صاحب نے یہ پیش کیا کہ جو قیدی ہیں ان کی رہائی ایک بیجر مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا، تو قانونی معاملات کو دیکھتے ہوئے تمام جو کیسز رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو راستہ نکل سکتا ہے جن کا ٹرائل نہ شروع ہوا ہو، جن کے اوپر چارج شیٹ واضح نہ ہو کہ کیا الزامات ہیں، ان کے حوالے سے ہم آپ سے ملٹری کورٹ سے آئی سزاؤں کے بارے میں آگے جا کے بات کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک اس میں ہے کہ دیکھیں اسلام آباد کے اندر میں اسپیشلی بات کروں گا، جو اسلام آباد کے اندر ہمارے بہت سارے وکلاء جو اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں ان کے اوپر 19 کیسز درج ہے. میں ان میں ان کا کونسل بھی ہوں، میں شیر افضل مروت کا کونسل ہوں، میں علی بخاری صاحب کا اس میں وکیل ہوں، میں شعیب شاہین صاحب کا اس میں وکیل ہوں، راجہ ہارون ہے ان کا وکیل ہوں، باقی دیگر جتنے بھی ہماری باہر سے ان کے میں سارے کیسز میں وکیل ہوں. ان تمام کیسز کو اگر اب صاحب میرٹ پہ دیکھیں تو ان میں سے ایک کیس میری بیل بھی جناب نے کرائی تھی. کیا کہا آپ نے؟ میں جی آپ کے لیے ایک اور کریڈٹ. فیصل میں تو آپ کا ویسے ہی وکیل ہوں ہمیشہ کے لیے. صحیح، میرے لیڈر ہے نا. جی اچھا، اب یہ اب آپ نے کنٹروورشل بات کہہ دی، وہ سیاسی نہیں، میں نے اپنے جو بار ہے بار کے حوالے سے میں نے یہ گفتگو کی ہے. میرا بار کے اندر ان سے بڑا ایک اچھا ہے اور ایز اے وکیل وہ میرے لیڈر ہے. رانا صاحب بھی کچھ کہنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں بار کی بات کر رہا ہوں. بار میں ہمارا ایک بہت اچھا ریلیشن ہے اور ہم ایک دوسرے کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں. بات یہ کہ جتنے کیسز اسلام آباد کے اندر بنائے گئے ہیں وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ لیس، بیس لیس، کرپٹک، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں اب آپ نے ان لوگوں کے اوپر 780 لگائی جن کے ہاتھ میں گلال ہے. آپ نے ان وکلاء کے اوپر جو وہاں موقع پہ موجود نہیں ان پہ بھی آپ نے 780 اور اس طرح کی 395 کی FIR کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کیسز ہیں نا یہ بالکل گراؤنڈ لیس ہیں. جیسے متی اللہ کا کیس تھا، رانا ثناء اللہ پہ کیس بنایا گیا تھا، یہ سارے بالکل سیاسی، پولیٹیکل موٹیویٹڈ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آتے ہیں. اور اگر ان کے اندر حکومت بھی ایک گڈ جیسچر شو کرتی ہے، حکومت اور ان سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. وہ اقتدار میں بیٹھے، وہ گیونگ اینڈ پہ بیٹھے، وہ دینے کی پوزیشن میں بیٹھے، تو اس سے ایک ماحول اچھا سازگار ہو سکتا ہے. ہم پی ٹی آئی سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور حکومت سے بھی کرتے ہیں کہ جنگوں کے جو سلوشن ہے وہ بھی ٹیبل ہی پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے آپ جتنی مرضی آپ جدوجہد کریں، جتنی ایجیٹیشن کر لیں، جتنے جلسے جلوس کر دیں، الٹیمیٹلی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہے اور ان تمام مسائل کا حل نکالنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے بائی بوتھ دی اینگلز، گورنمنٹ کو بھی دے گا یا پی ٹی آئی کو بھی. تو ایک اس حوالے سے کوئی راستہ آپ کہتے ہیں جو بہت بے تحاشا یہ نکل آئے گا اور اس سے ماحول بہتر ہوگا، چونکہ ان کیسز سے حاصل اصول کچھ نہیں ہونا، بالکل زیرو. عدالتوں میں ثابت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ایک مضحکہ خیز سی صورتحال بن جاتی ہے جب ایک شخص پہ اتنے سارے الزامات اور اتنے سارے مقدمات کرا دی جائے. رانا صاحب،
پی ٹی آئی کے چیلنجز بہت مختلف لیول کے ہوتے ہیں، اور جسے فیصل صاحب بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہم اپنے کارکن کی عزت کرتے ہیں اور اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. ان کا کارکن یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرے اور پھر اس کا اشتہار بھی نکلے اور تصویر بھی نکلے. تو آپ خود اس سیاسی کارکنان کے جذبات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. حالیہ الیکشن میں جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادے کو ملا، تو آپ کے کارکن نے بھی بڑا ناپسند کیا تھا اس بات کو. آپ ان کے اس چیلنج کو سے ریلیٹ کر پاتے ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں، اگر کارکن سے عزت کرتے ہوتے تو کارکن سے چیزیں چھپاتے نا، کارکن کے سامنے چیزیں رکھتے. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے بیانیہ کارکنوں کو دیا ہوا ہے یہ اس کے مخالف چل رہے ہیں. بہرحال جو بیانیہ تھا ان کا وہ بڑا زہریلا تھا، اور اس کے اندر جمہوری اپنے جو حریف ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا اس میں شامل نہیں تھا. کارکنوں کو اب میں دیکھیں، اب اچھا ماحول بن رہا ہے، اب ہم ایک دوسرے پہ جو ہے وہ ایسے وہ کریں، لیکن کارکنوں کو تو انہوں نے بڑا استعمال کیا اور پھر کارکنوں کو چھوڑ کے بھی چلے جاتے تھے. یہی اگر یہ پہلے جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے تو شاید کارکنوں کو اتنی تکلیف نہ پہنچتی. اور جس طریقے سے پھر ان کو ٹریٹ کیا گیا اور کوئی پوچھنے بھی نہیں گیا، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ اب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مثبت بات کرنی چاہیے. اور دیکھیں، جمہوریت کے اندر بات چیت ہی ہوتی ہے. ہم نے تو مساق جمہوریت جو ہے اس کا ہم حصہ تھے، اور اس وقت سے ہم اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ ملک کے اندر مساق معیشت ہی نہیں، مساق جمہوریت بھی دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. تو خوشائن بات ہے پوری قوم کے لیے کہ اسمبلی جو ہے اس فورم پہ بات چیت ہو رہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں اچھی امید رکھنی چاہیے. لیکن یہ میں اسپیکر صاحب نے یہ ہدایت بھی کی تھی آج آپ لوگوں کو. جی، آپ نے پی ٹی آئی اور ان کے وکیل دونوں کو بلایا ہوا ہے.